اس سیشن میں کیوں آئی ہیں آپ؟ یہ بہت ضروری بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اعلیٰ کام ہو گیا۔ آج کل کا مسلمان کیا ہے یہ بتائیں؟ کافی دور نہیں، کوئی اس کا کوئی میجر بتائیں، پیمانہ کیا ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، علامہ اقبال نے کیا کیا پتہ؟ اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے علامہ اقبال سو رہے تھے، جمعرات ہی رات تھی، شب جمعہ تھی، اور رات کو خواب میں پاکستان آیا۔ یہ اصل میں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، پتہ آپ کو کس کا قصور ہے؟ اس استانی کی امی کا۔ سمجھ نہیں بات؟ اس استانی کی امی نے وہ سٹینڈرڈ بھی سیٹ کر کے دیے تھے کہ بیٹا کمپرومائز نہ کر لیں، وہ بھی نالج کے اوپر، وہ بھی تدریس کے شعبے پہ، یہ نبیوں کا شعبہ ہے۔ آپ میں سے کس کو پتہ ہے، ابھی تک بتایا گیا ہوگا پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ دیکھ شرم نہیں آتی ہمیں یہ بات سوچتے ہوئے۔ یہ ہماری استانیاں 2 نمبر ہے نا، استاد بھی، مگر زیادہ تر تو استانیاں ہی ہیں نا اسکولوں میں۔ مطلب 93% ریشو تھی میٹروپولیٹن میں، گاؤں میں نہیں مجھے پتا، میٹروپولیٹن میں 93% ویمن ان اسکول ٹیچنگ پروفیشن۔ اور کیا بتائیے پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں، جو فارسی میں بولتے ہیں پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، یہ فارسی کا جملہ ہے۔ مطلب کوئی کہنا السلام علیکم کس زبان بولا ہے؟ عربی میں بولا ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ عربی کا پورا کلمہ ہے السلام علیکم، جی فریز ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ بعد آ رہا ہے تو فارسی ہے، جی فارسی۔ حفیظ جلندری کو تو فارسی آتی نہیں تھی، اس نے اردو میں لکھا ہوا ہے سارا طرح، ہاں، مگر کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اصل میں، جو روز طوطے کی طرح اونچی سر میں نصرت فتح علی خان کی طرح اسکولوں میں سناتے آئے ہیں، اور یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس کی اصلیت ہی نہیں پتا۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ایک، پاکستان میں قومی ترانہ سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع نہیں یاد نا؟ جو چیز بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے، جس کو آئیڈینٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ خود ہی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پتہ ہے نا میں نے کیوں کہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع کی کیا ویلیو کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، پتہ ہے؟ گفٹ دیا تھا نبی علیہ السلام کو، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ بہرحال ابھی آتا ہوں سورہ بقرہ پہ۔ جی آج کل کا مسلمان یہ غلطی کر رہا ہے اصل میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک لشکر آیا، لشکر نہیں سوری ایک وفد آیا، وفد، اور آگے کہتا ہم نے یا رسول اللہ ہم نے 5 چیزیں اپنے کلچر سے سیکھی، بتائی انہوں نے، 5 چیزیں آپ سے سیکھی، بتائی انہوں نے، اور 5 چیزیں پچھلے انبیاء کی امتوں سے سیکھی۔ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ there is a reality to every truth، ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر سچ کے پیچھے جو بیان کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ What is the reality of your truth؟ سوچیں ذرا کہ بیانیے پہ نہیں، ثبوت دے۔ For if you have the reality of this truth، اگر تم واقعی میں حقیقت میں یہ بات کر رہے ہو تو تم تقریباً انبیاء ہو گئے ہو۔ یہ نبی اسلام کی حدیث ہے، you have almost become prophets اگر تم یہ واقعی پریکٹس کر رہے ہو۔ پر آئے تو پھر کائنات کے سردار کے پاس تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اسلام نے کہا اب تو میرے پاس آئے ہو تو 5 چیزیں اور دیتا ہوں۔ وہ حدیث ضرور پڑھیں، وہ 20 نکاتی ایجنڈا کیا تھا، ضرور پڑھیے گا۔ بہرحال there is a reality to every truth۔ سائیکالوجی سمجھے نبی السلام کی۔ آپ جب کوئی کہتے ہیں نا میں مسلمان، what is the reality to this truth؟ یہ صحابی نے پوچھنا تھا ہمیں، ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، what is the reality to this truth؟ یہ ٹیسٹ تھا جو کہ تمام در صحابی پاس کو ہی جا رہے تھے، ہم لوگوں کے مولوی پاس نہیں کرنے دے رہے ہمیں، کیونکہ مولوی وہی بتاتا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ
فارسی میں لکھا ہوا ہے. وہ پاکستان قومی ترانے کی بات نہیں کرتا, وہ مسلمان قوم کے ترانے کی بات کر رہا نا. آگے کافی کچھ اسلام میں فارس سے ہی آیا ہوا ہے, اتنا عرب نہیں ہے ہمارے اندر جتنا فارس ہے ہمارے اندر. بہرحال تو آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ. تو آج کل کے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا نا آج کل کے مسلمان اور اصلی مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کنیکشن ایک ہی وہ ہم آڈینس کو دے دیں یہ دے دیں. تو یہ کیڑا کیسے دماغ میں آتا ہے ہمارے؟ مطلب لڑکیوں کو اتنا نہیں آتا تو ہے بہت زیادہ. لڑکوں کی تو ٹریننگ ہو, ہم سب کی تو ٹریننگ ہوتی. لڑکا تھوڑی پیدا ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے گھر والوں کا. آپ کے سمجھ رہے ہیں ایسی آم کی پیٹیاں بیٹھی جاتی ہیں بیٹا ہونے پہ. ریٹرن آپ کیا سمجھ, اور کیا پر لگے ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے. وی برنگ دا کیش. آپ تو اور کیا کرتے ہیں ہم. کوئی کہتا ہے نا وہ ہو نسل پروری کے لیے لڑکے کی نسل پروری. کس کو کسی نے سنا ہے کہ آج تک ابو سے بیٹا تیری وجہ سے میری نسل آگے چلے گی؟ آج تک کسی باپ نے ہمیں کہا؟ آج تک ہمیں تو نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا نام آگے تک جائے گا. سب کو یہ بتایا جاتا ہے لڑکوں کو کہ تیری وجہ سے میرا کام آگے تک جائے گا, بزنس. سو ہمیں تو ٹریننگ میں ملتا ہے کہ دنیا کا مطلب پیسے ہے. لٹرلی یہ ہمیں ٹریننگ میں روز پلایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ایکسپلیسٹلی نہیں بولتے تو امپلیسٹلی بول ہی رہے ہوتے ہیں, اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ اگر نہیں بھی بولتے تو دوست یار تو ایسی کوئی ٹیوشن دیتے نا ہمیں. موٹیویشنل سپیکرز کی کیا اوقات, جو جگر کی اوقات ہوتی, جو کھوکھے میں بیٹھا ہوتا ہے, کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے استاد جی بندہ اس بندے میں کیا خاص بات ہوتی پتہ آپ کو پتہ نا کیا خاص بات ہوتی. لڑکیوں کو کب سے یہ ٹریننگ ملتی ہے؟ کوئی لڑکی بتاتی ہے آپ لوگوں کو؟ امی بتاتی ہے؟ کون بتاتا ہے آپ کو کہ دنیا کا مطلب صرف چکا چوند پیسے بس؟ منہ سے کسی نے بولا نہیں نا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2 صحابی جو ہیں نا جتنے وائرل ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی. اگر میں کوئی سے 3 سوال کروں نا 2 صحابیوں کے, تو 3 میں سے 2 سوالوں کے جواب 0. صرف اماؤنٹ پتہ ہے کتنا بینک بیلنس تھا دونوں صحابی کا. ہمیں صحابیوں سے بھی ہم نے پیسہ چھین لیا کہ وی نیڈ دا منی. صحابی سے بھی سوچیں ذرا, ہم اتنے کچھ تیز ہو گئے ہیں کہ اسلام سے بھی ہم نوٹ نکال لیتے ہوتے ہیں. یہ پرابلم کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے صحیح پکڑی ہے نس کہ اگر بچپن میں آئیڈینٹی کے اندر کازیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, کہ اگر کاز جو ہے نا وہ غلط سالوینٹ کے ساتھ مکس کی جائے گی, کاز غلط تو جتنے مرضی سلوٹ ڈالتے رہیں, طارق جمیل ہو یا ڈاکٹر اسرار ہو, تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی, فرق ہی نہیں کوئی پڑتا. سالوینٹ کچھ اور ہے. سلوٹ جتنا سلوٹ سالوینٹ کا پتہ نا آپ کو؟ نہیں پتا تو بتاتا ہوں. جو کیمسٹری ہے نا, کیمسٹری, اس میں جس مادہ تو میٹر, ہاں, جس مادے میں جس لیکوڈ کے اندر آپ نے وہ کیمیکل ڈالنا ہوتا ہے تو وہ لیکوڈ اپنی پراپرٹی اس کیمیکل کے اوپر ایگزرٹ کرتا ہے. جیسے تیل اور پانی مکس نہیں ہوتے, جتنا مرضی جو مرضی زور لگا لیں. یس, پانی جتنا مرضی بہا دیں, تیل کا ایک قطرہ مکس نہیں ہوگا اس میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو سالوینٹ کی پراپرٹی اور سلوٹ کی پراپرٹی آپس میں جب میچ کرتی ہے نا, تو تب کہیں جا کے ایکویشن بنتی ہے, کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. ہم اسلام میں پیسے کے سالوینٹ کے اندر اسلام ڈالتے ہیں تو مکس نہیں ہوتا تھا, تو ہمیں کیا کرنا, ہمیں پھر صحابی کے پیسے نکالنے پڑتے تھے. صحابی جب پیسے والے نکالتے ہیں تو وہ پھر پیسے کے اس پرپس کے اندر اسلام مکس ہو جاتا ہے ہمارا, اور پرفیکٹ ریئیکشن بن جاتا ہے, جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے. ورنہ علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب,
ابو بکر صدیق. اب نوٹ کیا میں یہ 3 نام بول لیتا ہوں. یہ اس پیسے والے سالڈ مکس سے نہیں ہوتے. میں سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہوں. میں جان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتا ہوتا, ورنہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی انسٹال ہیں عثمان غنی کے پیسے. سمجھنے کی کوشش کریں سالوینٹ اور سلوٹ ریئیکشن مائنڈ میں کیسے کرتے ہیں. سو جب تک آپ کو یہ وہ صحابین جنہوں نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی, آپ ایک دفعہ علی بن ابی طالب کی لائف سٹائل پکڑ لی, پڑھ لیں ایک دفعہ, تو چوتھے پانچویں صفحے کے بعد چھکے چھوٹ جائیں گے اور کتاب بند کر دیں گے. آپ سب سے پہلے ابو فارغ ہو جائیں گے, پھر دادا جی, استاد جی, پروفیسر صاحب, مولوی صاحب, سب کے سب منافق ڈکلیئر ہو جائیں گے. وہ سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے, اتنا مطلب آپ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں. علی بن ابی طالب اور عمر الخطاب گزر رہے ہیں, تو دیکھا کہ عمر الخطاب نے کہا یا ابو الحسن یہ تو ابو بکر لگ رہے ہیں. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ آئیں جا کے دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کپڑے کی کافی ساری شالیں اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی اور مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور عمر الخطاب نے کہا کہ یا ابو بکر کدھر؟ کہتے کپڑا بیچنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کپڑے کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ تو کامن سینس کا جواب تھا, تو ان کے پیسے نہیں چاہیے. تب تک خلیفۃ المسلمین 0 انکم جاب تھی, 0 انکم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے مسجد نبوی میں لائن لگی ہوئی ہے, لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور آپ یہاں کپڑے بیچ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو کیا کروں, رات کو کھانا نہیں دینا. علی بن ابی طالب نے اور عمر خطاب نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آج سے نا امیر المومنین دنیا کے سب سے بڑی فاتح مملکت کے امیر کی تنخواہ کو رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا تنخواہ رکھیں؟ دونوں آپس میں ڈسکس کریں, پڑھیں ذرا کیا ڈسکس, کہ آدھا دمبا آپ کو تنخواہ ملے, آدھا. پھر ابھی نبی طالب نے کہا کہ ان کے بچے بہت ہیں بھائی. یہ سن کے ابو بکر صدیق چل پڑے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار آج کا ہو گیا. دونوں نے مشورہ کیا پھر, اور پھر کیا کہا, علی بن ابی طالب نے کہا ان کے بندے بہت ہیں, آدھے دمبے سے کیا ہوگا, وہ عاجز آدمی ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, انہوں نے نہ نہیں کرنی ہمیں, یس بول کے چلے گئے. دونوں بھاگ کے گئے اور پھر عمر خطاب نے کہا ایسے کریں پورا دمبا کر. آپ کو رشتہ آئے, ابھی آپ کی امی کے کو کال آئے, لڑکا کیا کرتا جی ایک دمبا. آپ کو آپ کی بہن کو, میری بہن کو رشتہ ہے, لڑکا کیا کرتا ہے آدھا دمبا کماتا ہے جی. ذہن میں ابو بکر صدیق آئیں گے نہیں, 55 کا کیڑا ہے اور اب تو وہ پورا ناگ بن چکا ہے. جتنے بھی آپ لیکچر سنیں نا اس میں سے نفسیات کا عنصر نکال لیا کریں اور ٹیسٹ کیا کریں اپنے اوپر, بس سمپل سی بات ہے. صحابہ کرام کو ایز کیس اسٹڈیز آف سائیکالوجی جب تک ہم نہیں نہ پکڑیں گے تب تک اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان کا فرق کرنا پر ٹائم ضائع کرنے کی بات. کوئی سٹوری مل جائے گی کسی نہ کسی کو. ایک بندے نے مجھے خود کہا, اصغر مال کالج کے پروفیسرز نے مجھے کہا, کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق واز اے ویل آف مین. اچھا کیسے پتا آپ کو؟ کہتا ہے وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے, نبی علیہ السلام نماز پڑھائے تو ایک حبشی غلام آگے تھا تو انہوں نے ان کو درہم دیے اور غلام پیچھے آ گیا, ابو بکر صدیق آگے آ گیا. یہ 81 سال کا پاکستانی بابا پتہ نہیں کتنے بچے تباہ کر چکا ہے اصغر مال کے, میتھس کا پروفیسر ہے. کانسیپٹ خراب کرنے ہونا تو کوئی ایک بابا کافی ہوتا ہے, کیونکہ بابے کی سفید داڑھی پریشر ڈالتی ہے ایک جوان پہ, کیا اتنی عمر تو نہیں ضائع ہو سکتی نا, اللہ کی قسم اتنی عمر ضائع کی ہے.
اس بابے کا قصور نہیں ہے، اس بابے کی امی کا قصور ہے، اس بابے کے ابو کا قصور ہے. کاز کو پکڑے ہمیشہ. جب تک آپ امی ابو پہ نہیں آئیں گے نا تب تک آپ شادی نہ کرنا، اسپیشلی بوائز. آپ کو جس دن پتہ چلے گا نا کہ کاز امی اور ابو ہیں تب آپ شادی کے قابل ہو گئے، پیسوں کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ کو یہ نہیں نہ پتا کہ کاز امی اور ابو ہیں تو پھر آپ ہیں وہ شیطان، وہ کینسر جو اسلام کو لگا ہوا ہے. اتنی سی بات ہے. اس بابا جی کو میں نے کہا کتنے درہم دیے تھے غلام کو، یہ بھی پڑھ لیتے. پتہ ہے پوری نہیں پڑھی، سنی سنائی انسٹا کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر تمہیں کوئی واقعہ سن لیا اور جا کے اثر مال میں چپکا دیا.